بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز نویل کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مورے ایٹ لیسٹ یہ ملازمائی بھی کر سکتی ہیں، وہ میری بیوی ہے اور اس کا کیا فرض ہے وہ میں اسے سمجھا دوں گا۔ مجھے کوئی خدمت گزاری نہیں کروانی پلیز۔ وہ ان کی باتوں سے زج ہو کر بولا، ٹھیک ہے جیسے تمہیں اچھا لگے، غصہ مت کرو، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے غصہ۔ خانی بیگم نے ہار مانتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر جھکا کر کھڑی حمالہ کو گھور کر دیکھا، نہایت مسنی اور گھنی لگتی تھی وہ انہیں، جسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور اس کا کام بن جاتا تھا۔ خانی بیگم کے لیے مزید اسے دیکھنا ہی محال ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نماز پڑھ آؤں، پھر شکرانے کے نفل بھی پڑھ لوں گی۔ اور تم نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے؟ خانی بیگم نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا، پھر کسی خیال کے تحت رک کر حمالہ سے سوال کیا۔ جی پورے 4 پڑھے تھے، وہ جلدی سے بولی اور رات کو اس کے جملے پر ہنسی آئی جو وہ بمشکل دبا گیا۔ ظاہر ہے میں نے جو 4 کہہ دیے تھے تم نے وہی فرض پورا کرنا تھا۔ خانی بیگم نے طنزیہ کہا، مجھے لگا پڑھنے ہی 4 ہوتے ہیں۔ وہ منمنائی، بس زبان چلتی ہے تمہاری بیوی کی اور عقل خود دیکھ لو کتنی ہے، اللہ ہی اسے سدھارے۔ خانی بیگم نے اورات کو دیکھ کر جتایا اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ان کے الفاظ پر حمالہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اورات نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ اسے کھڑا دیکھ کر نرمی سے بولا تو حمالہ کا ناک چڑھ گیا۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، میں دراصل کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ وہ جھوٹا بہانہ بنا کر کھسکنے کے چکر میں تھی جب اورات نے سختی سے اسے روکا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ جوس نہیں چاہیے، خود پیو اور آرام سے بیٹھو یہاں۔ اورات کے لہجے میں سختی اترتی دیکھ کر وہ مجبوراً بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹک گئی۔ اورات نے ٹرے اس کی جانب کیا تو جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتی ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر گئی، پھر رکی اور ذائقہ محسوس کر کے اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ گلاس ٹرے پر پٹک کر واش روم کی طرف بھاگی اور اس کی حرکت پر ٹھڑک گیا وہ۔ گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے ہلکا سا سپ بھرا تو منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ وہ چینی کی جگہ نمک ڈال لائی تھی اور نمک بھی اچھا خاصا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ باتھ روم میں کھڑی حلق میں انگلی مار مار کر کر رہی تھی، آنکھیں پانی سے بھر آئی تھی۔ میرا بی پی ہائی ہوگا۔ وہ باہر نکلی اور بے حال سی بیڈ پر ایک طرف گرتی بڑبڑانے لگی، ایسا جلد بازی میں ہوا یا جان بوجھ کر کیا تھا؟ اورات نے فورک سے کٹے ہوئے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے جھک کر اس سے سوال کیا۔ وہ رونی صورت بنائے اسے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، اتنے سالٹ سے بی پی پرابلم نہیں ہوتا، لو یہ کھا لو، ٹیسٹ چینج ہوگا، ویسے تمہارا بنایا جوس کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ اس نے زبردستی سیب اس کے منہ میں ڈال کر کہا اور سیدھا ہوتے ہی رخ پھیر کر لب دباتا مسکرانے لگا۔ حمالہ سیب کھاتی اس کے جملے پر منہ بنا رہی تھی، پھر آنکھیں رگڑ کر بھیگا پن صاف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے ٹھیک کہا، آئندہ میں جوس آپ کو تو بالکل بنا کر نہیں دوں گی۔ وہ اسے جتا کر بولتی ہوا جیسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسے بی پی ہائی ہونے سے پہلے اپنا علاج کرنا تھا۔ پیچھے اورات اس کے جملے کا مطلب سمجھ کر سر نفی میں ہلا گیا، یعنی اس کا واحد دشمن اورات خانزادہ ہی تو تھا۔ ایقان اپنے کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس کے موبائل پر پچھلے کچھ دن سے ماہر خان کے نہایت ذاتی قسم کے میسج آ رہے تھے۔ وہ رباز کو بتانا چاہتی تھی مگر ماہر خان کی بھیجی تصاویر نے اس کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے تھے۔ خاموشی سے خان رباز کو طلاق کا کہہ دو، میں تمہیں پھر سے اپنانے کو تیار ہوں،
دو خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کو تیار ہوں ایقان، میں تمہیں کھو کر پچھتا رہا ہوں۔ خان رباز نے تمہیں مجبوراً اپنایا ہے، مگر میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اب پیار سے رکھوں گا۔ اس کے مختلف میسیجز ایقان کو ملتے رہتے تھے، اور چیٹ پر ٹائمر آن ہونے کی وجہ سے اگلے روز وہ میسیج خود بخود ڈیلیٹ بھی ہو جاتے تھے۔ ایقان اس کے اب تک 3 نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اپنی ذاتی تصاویر پر اسے رونا آ رہا تھا۔ ماہد خان اس کی تذلیل کرنے کے بعد اس کی تصاویر بھی بناتا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا وہ ذلت سے گڑتی جا رہی تھی۔ رباز کمرے میں آیا تو وہ غائب دماغی سے موبائل کو تکتی جا رہی تھی۔ ایقان، اس نے نرمی سے پکارا تو وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ جی؟ اس کے یوں چونک کر سوال کرنے پر رباز کو اس کے دماغی حالت صحیح نہیں لگی۔ غائب دماغی کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے ایقان، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے ایقان کے پاس بیٹھتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ نے مجھے بلایا؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ گھبرا کر الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ ایقان، میں صرف تمہیں پکار رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان صاحب، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے ہاتھ میں دبا موبائل ایک جانب رکھتے ہوئے سوال کیا۔ انداز بتا رہا تھا۔ لہجے کو زبردستی سادہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر تاثرات میں حواس باختگی نمایاں تھی۔ میں ابھی کھانے کے بعد واک کر کے آ رہا ہوں، اس وقت چائے پہلے کب پیتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ رباز اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے اسے خود میں سمیٹ کر بولا تو وہ اداس سی اس کے کندھوں پر سرک گئی۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ ایقان، کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ۔ وہ محبت سے اسے سینے سے لگائے اس کے بال سنوارنے لگا۔ ایقان کا جی چاہا رو دے، اتنا روئے کہ اس کی سسکیوں سے پوری حویلی گونج اٹھے، مگر وہ سب کو متوجہ ہی تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے تحفظ دیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ پہلے جو محافظ مرد جوڑا گیا تھا وہ آج اس کی عزت نیلام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اپنا آپ سب پر عیاں کرنے سے ڈر رہی تھی۔ ایقان، کیا بات ہے؟ رباز نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ وہ سمٹ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ نے ایک دن کہا تھا، 3 دن لگا دیے، وہ نم آواز میں آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ اور رات کے لیے رکنا پڑا مجھے، بابا کو واپس آنا تھا، ابراہیم وہاں اکیلا سنبھال رہا تھا، اچھا نہیں لگتا۔ پیچھے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ رباز نے نرمی سے اس کا سر سہلاتے ہوئے وضاحت دی۔ اور اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے سوال کیا۔ نہیں، میں بس گھبرا گئی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ رباز بے ساختہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ریلیکس ہو جاؤ ایقان۔ رباز اس کے بالوں پر لب رکھے محبت سے بول رہا تھا۔ ایقان آنکھیں موند کر اس کے حصار میں سمٹی رہی۔ یہ تحفظ بھرا حصار، اور یہ انسان، یہ محبت، توجہ اور یہ عزت اسے پہلی بار کیوں نہیں ملے؟ اسے پہلے ہی رباز کے نام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی زندگی میں ایسا مرد شامل ہی کیوں ہوا کہ اس کے ساتھ گزرے زندگی کے وہ سیاہ دن اس کے وجود کو آج سیاہی میں لپیٹتے جا رہے تھے؟ وہ مرد جو آج تک تاریک سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ ایقان کا دل اس غم سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتی تھی، مگر وہ خوش نہیں رہ پا رہی تھی۔ ابراہیم ہاسپٹل سے گھر پہنچتے ہی اپنے لیے چائے بنانے کا کہہ کر چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر چائے پیتا اپنے دکھتے سر کو دبانے لگا۔ اس روز حمینہ کو ہاسپٹل سے لا کر وہ
2 دن اس کے پاس رکنے کا سوچ چکا تھا، مگر ہاسپٹل سے کال آنے پر اسے فوری شہر واپس آنا پڑا تھا۔ اس نے حمینہ کو کال ملائی۔ ہمیشہ کی طرح کال تب اٹینڈ ہوئی جب وہ بند کرنے لگا۔ السلام علیکم، حمینہ نے اپنے مخصوص مدھم لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ چھوٹی ٹھیک ہے، ابراہیم نے چائے کا کپ فارغ کر کے رکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہم دونوں ٹھیک ہیں، حمینہ نے سکون سے سوتی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، اب خیال رکھنا، بخار نہیں ہونے دینا اس کو، اور رونے بھی مت دینا، اور سنو، اسے لے کر بس کمرے میں بند نہیں رہا کرو، تھوڑا لان میں لے جایا کرو، تازہ ہوا لگوایا کرو، بچوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ نرمی سے بولتے ہوئے ہدایات دے رہی تھی۔ حمینہ توجہ سے سنتی سر ہلانے لگی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو بتانا، اور کبھی خود سے بھی کال کر لیا کرو، اس نے آخر میں خفگی سے جتایا۔ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حمینہ نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ ابراہیم آہ بھر کر رہ گیا۔ کیا ضروری تھا وہ اتنی میچور ایج میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرتا، وہ جو کم عمر بھی تھی، ناسمجھ بھی، اور کچھ حالات کی ستائی ہوئی بھی۔ اور عجیب بات یہ کہ وہ اس کی توجہ چاہ رہا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ حمینہ، کچھ چاہیے ہو، کچھ منگوانا ہو، کچھ اچھا لگتا ہو، کچھ برا لگے، کچھ بھی بتانا چاہو، کال کر کے مجھ سے کہہ دیا کرو، ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ خان صاحب، کیا میں اپنے لیے روایتی لباس بنوا سکتی ہوں؟ حمینہ نے مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ پختون روایات کے لباس پہننے کا اسے ہمیشہ سے شوق تھا۔ یہاں سب کو دیکھ کر اسے بھی ویسا لباس پہننے کی خواہش ہوئی تھی، مگر وہ اس خواہش کو دبا جاتی تھی۔ آج ابراہیم کے کہنے پر وہ جھجک کر پوچھ گئی۔ ضرور بنواؤ، میں گل جان سے کہوں گا، وہ بنوا دیں گی، تم کلرز بتا دینا، ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم اس کے پہلی بار فرمائش کرنے پر دل سے خوش ہوا تھا۔ مجھے بلیک چاہیے، حمینہ نے فرمائش کی۔ صرف بلیک؟ میں بس خود بتا دوں گا ان کو کلرز بھی، ابراہیم نے مسکرا کر کہا۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہوتی کال کاٹ گئی تھی۔ ابراہیم اس کی حرکت پر بے چارگی سے اسکرین کو تکنے لگا تھا۔ تم جب مجھ سے محبت کرو گی تو کیسی لگو گی؟ وہ حسرت سے بڑبڑا کر گل جان کو کال ملانے لگا۔ ابراہیم حویلی پہنچا تو ثنا بیگم اور زرشے اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ وہ رک کر ان سے ملنے لگا۔ دیکھ رہی ہو زرشے، اب اس کے اسپتال کی مصروفیت میں کمی آتی جا رہی ہے، اب اس سے 3 دن بھی شہر میں رکنا مشکل ہو جاتا ہے، دیکھو کیسے بھاگا چلا آتا ہے۔ ثنا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے سنوایا تو زرشے بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے اپنی بہو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پھر تو۔ زرشے کے چھیڑنے پر وہ خفت زدہ ہو گیا۔ شکریہ؟ دعا کرو حویلی میں ہی آنا جانا رہے، ورنہ جتنی تیزی سے ہمارا ابراہیم بدل رہا ہے، ان کے یہاں سے چلے جانے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ ثنا بیگم کے جتانے پر ابراہیم نے ماتھے پر بل ڈال کر انہیں دیکھا۔ زرشے بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مورے، آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ نہیں آتا تھا تب بھی ناراض رہتی تھیں، اب آتا ہوں تب بھی ناراض ہیں، اور میں پہلے آف لے کر آیا تھا، 2 دن کا ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تو اب فری ہو کر آ گیا ہوں، ابراہیم نے ناراضگی سے کہا تو ثنا بیگم بڑبڑا کر رہ گئیں۔ زرشے نے ابراہیم کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ جاؤ چینج کرو، میں کھانا تیار کرواتی ہوں۔ زرشے نے اسے وہاں سے بھیجا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حمینہ کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ گل جان نے ابراہیم کے کہتے ہی اس کے لیے اس کے سائز کے مختلف رنگوں کے لباس تیار کروا دیے تھے۔ وہ پرجوش چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہوتا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو؟ اس کے پاس جا کر نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے ابراہیم نے پوچھا۔
تو وہ چونک گئی۔ السلام علیکم، وہ آہستگی سے سلام کرتی اپنی چادر سر پر ٹھیک کرنے لگی۔ وہ جواب دیتا اس کے پاس بیٹھ کر سر ترچھا کیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکاتی نروس سی چادر میں سمٹنے لگی۔ ڈریسز آ گئے ہیں، اچھے لگے؟ ابراہیم نے نئے کپڑے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں، بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اوکے، کوئی ایک ڈریس ٹرائی کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم اچانک بولتا ڈریسز چیک کرنے لگا۔ میں بعد میں پہن لوں گی، وہ جھجک کر بولی۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی چینج کرو جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا اور ایک اورنج کلر کا فراک اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ وہ سفر کر کے آیا تھا، اسے فریش ہونا تھا، چینج کرنا تھا، وہ سب بھول گیا۔ اس کی دلچسپی فی الحال حمینہ کے لیے بڑھ گئی تھی۔ مگر میں ابھی یہ ڈریس نہیں پہننا چاہتی۔ حمینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گھور کر اسے دیکھتا یکدم اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ حمینہ حواس باختہ سی اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ ابھی چینج کرو کیونکہ میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا اور سکون سے بیٹھ گیا۔ حمینہ مجبوراً واش روم میں بند ہو گئی۔ ابراہیم بیڈ پر سوتی اس کی بیٹی کو چیک کرنے لگا۔ اس کی نبض اور حالت کا تفصیلی چیک اپ کر کے وہ نفی میں سر ہلاتا مایوس ہو گیا۔ نرمی سے اس کا گال سہلاتا وہ حمینہ کے لیے متفکر ہوا۔ بچی کا مسئلہ سنجیدہ تھا اور آپریشن اس عمر میں کرنا ممکن نہیں تھا۔ پیدائش میں بھی کچھ مسائل ہوئے تھے جن کا بہتر ہونا بھی مشکل تھا۔ حمینہ باتھ روم سے نکلی تو وہ چونک کر سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ چینج کر کے بھی وہی سیاہ چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ ابراہیم اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ اچھا ہے ڈریس، سب ٹھیک ہے، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ ابراہیم نے ابرو چڑھائے۔ اچھا دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے ڈریس، وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر اتارنے لگا۔ حمینہ کی آنکھیں پھیلیں۔ میں دکھاتی ہوں خان صاحب، چادر نہیں اتاریں، وہ بہکلا کر بولتی اسے روکنے لگی۔ ابراہیم رک گیا، پیچھے ہو کر سینے پر بازو لپیٹتا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے؟ میرا دیکھنا برا لگتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ حمینہ پریشان سی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ چادر بھی نہیں اتارنا چاہتی تھی مگر وہ ابراہیم کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ الجھی متذبذب سی ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ اوکے ریلیکس رہو، وہ نرمی سے بولتا واپس بیٹھ گیا۔ حمینہ کو لگا وہ ناراض ہو گیا ہے، جھجک کر اسی ڈریس کے ساتھ کا دوپٹہ پہنا اور چادر اتار کر ایک طرف رکھ گئی۔ موبائل پر میسج چیک کرتے ابراہیم نے اسے کھڑا دیکھ کر سر اٹھایا تو چونک گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کھلتے اورنج رنگ کے لباس میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ روایتی لباس میں اس کا نازک سا وجود چھپا ہوا تھا۔ ابراہیم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہیں یہ رنگ اور یہ ڈریس بہت سوٹ کر رہا ہے، وہ نرمی سے بولا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ حمینہ توازن کھو کر اس کے قریب جا گری۔ اور تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے گرد بازو پھیلا کر سہارا دیتا وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمینہ خفت سے سرخ پڑتی گھبرا کر نظر چرانے لگی۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی محسوس کر کے ابراہیم اپنا حصار مزید تنگ کرتا اس کے چہرے پر جھکا۔ حمینہ اپنے رخسار پر اس کا جان لیوا لمس محسوس کرتی بھوکلائی ہوئی سی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکائے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ ابراہیم کا قریب آنا اسے بری طرح گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ آہستگی سے اپنا حصار ختم کرتا اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ کچھ اور چاہیے ہو تو بتانا مجھے، میں ابھی 2 دن یہی ہوں، وہ نرم دوستانہ لہجے میں بولتا اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی توجہ پر حیران ہو رہی تھی۔
ابراہیم کا جی چاہا اسے اپنے قریب کر کے اس پر حق جتائے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اسے بتائے کہ ان کے درمیان کتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے، مگر وہ ابھی اس سے صرف دوستی کرنا چاہتا تھا، اس کا اعتبار جیتنا چاہتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا، اسے توجہ دے رہا تھا، وقت دے رہا تھا۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دیتی آہستہ آہستہ فرینک ہونے لگی، اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اگلا مرحلہ یقیناً دوستی اور عادت ہو جانے کا تھا۔ اسوان یونی سے نکل کر سامنے کھڑی ایاد خان کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایاد نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب لگ رہا تھا۔ میں کل یونی نہیں آؤں گی، اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی تھی۔ کیوں؟ ایاد نے سوال کرتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھا۔ یونی میں سب ہماری شادی کے بارے میں جان گئے ہیں، لڑکیوں نے مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کیے ہیں، اوپر سے علیحہ اور حمالہ بھی نہیں آئیں، گلا لئی تو صرف مزے لیتی رہی ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رونی آواز میں بولی، باقی سب آئیں یا نہیں، تمہیں پڑھنا ہے تو آنا پڑے گا، جو تنگ کرتی ہیں ان لڑکیوں کو اگنور کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اسوان نے سر جھٹکا، اس کی اداسی بتا رہی تھی کہ اس پر ایاد خان کی تسلی یا سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا تم آئس کریم کھانا چاہتی ہو اسوان؟ ایاد نے اچانک سامنے نظر آتے آئس کریم پارلر کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ اس کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ جی سر، اس نے یکدم خوشی سے لبریز لہجے میں جواب دیا۔ ایاد خان اس کے سر کہنے پر بدمزہ ہوا۔ ایاد، اس نے بے ساختہ ٹوک کر کہا۔ جی۔ اسوان نے ہونک زدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ ایاد خان نام ہے میرا، ایاد کہو مجھے۔ وہ اپنے نام پر زور دے کر بولتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کا نام نہیں لے سکتی، وہ جھینپ کر بولی۔ وہ بتا نہیں پائی کہ اس کا نام لینے کا سوچ کر بھی اسے شرم گھیر لیتی تھی۔ ٹھیک ہے تو آئس کریم کا پروگرام کینسل، وہ سنجیدگی سے بولتا کندھے اچکا گیا۔ سر پلیز ایسا نہیں کہیں نا، اگر کینسل کرنا تھا تو پہلے کہا کیوں؟ اسوان رونی صورت بنا کر بولی۔ تم میرا نام نہیں لے سکتی، تمہیں تکلف سے سر بلانا ہے اور تمہیں میں آئس کریم کھلاؤں، عجیب بات نہیں؟ ایاد ابرو چڑھائے جتاتے لہجے میں بول رہا تھا۔ اسوان آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، بالکل عجیب بات نہیں ہے، یہ اچھا لفظ ہے، قابل عزت اور نہایت سویٹ سا۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ایاد لب دبا کر مسکرایا۔ اس کا مطلب مجھے بھی تمہیں مس کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مس، چلیں آپ کو آئس کریم کھلاتا ہوں، وہ لہجے میں سنجیدگی بھر کر بولا تو اسوان اس کے طرز تخاطب پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ وہ آئس کریم پارلر کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتا گاڑی سے اتر گیا۔ اسوان گاڑی سے اتر کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ یہاں آئیے مس، وہ اس کے عین پیچھے سے آ کر اس کے کان کے پاس بولا تو وہ اچھل کر پلٹی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ یوں انجان لوگوں کے درمیان اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ چلانا اسوان کو نرم میٹھے سے احساس میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی محفوظ سا محسوس کر رہی تھی۔ لبوں پر بے ساختہ مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹھے مس، ایک ٹیبل کے پاس رک کر وہ بولا تو اسوان اس کے انداز پر تنگ ہونے لگی۔ کیا آپ مجھے مس کہنا چھوڑ سکتے ہیں پلیز؟ میں آپ کو میچ نہیں کرتی، وہ خفگی سے بولی۔ کیا تم مجھے سر کہنا چھوڑ سکتی ہو پلیز؟ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسی کے انداز میں بولا تو اس کے الفاظ پر اسوان گڑبڑا گئی۔ ہسبینڈ ہیں تو کیا میں آپ کو ہر وقت سب کے درمیان ہسبینڈ ہسبینڈ کہتی رہوں؟ وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر ایاد نے اسے گھورا۔ میرا نام لینے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں ابرو چڑھا گیا۔ ہمارے ہاں ایسے ہسبینڈ کا نام نہیں لیتے، وہ سمجھداری سے بولتی۔ نہایت اچھی بیوی بن رہی تھی، تمہارے ہاں اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے، وہ سب یاد ہے؟
وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جتاتے جملے پر اسوان صاف صاف ناراض ہو گئی۔ اوکے، میں آپ کو اب کچھ نہیں کہوں گی، وہ سر جھکا کر آہستگی سے بولی تو وہ انداز روٹھا ہوا تھا۔ ہاں یہ اچھا ہے، ایاد لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولتا۔ مینو کارڈ پر آئس کریم کے فلیورز دیکھنے لگا۔ اسوان ناراضگی سے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ایاد اس کے نروٹھے انداز پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ اس کے لیے آئس کریم لایا تو وہ اسی ناراضگی سے رخ پھیر کر کھانے لگی۔ ایاد کو اس کی چالاکی پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ آئس کریم بھولے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔